علی صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے. آئیے جانتے ہیں کہ علی صاحب کا شاعری کا جو سفر ہے وہ کیسا رہا اور کیا تجربات رہے نظم کے حوالے سے اور غزل کے حوالے سے یا باقی اصناف کے حوالے سے بھی کیا کچھ لکھتے رہے. جی علی صاحب. اچھا شاعری میں کے آپ کو حوالے اس سے طرح بتائیں. جی میں عرض کرتا ہوں. وہ انٹر میں تو کریسنٹ میں تو صرف میرا افسانہ چلا، لیکن جب میں ایم اے کالج میں گیا تو وہاں مجھ سے ایک سال سینئر تھے عطاء اللہ قاسمی، اور وہ وہاں کے کالج کے میگزین کے ایڈیٹر تھے، شفق اس کا نام تھا. تو ظاہر ہے وہ بی اے کر گئے، ایم اے اردو میں داخلہ لے لیا انہوں نے، تو میں بی اے فائنل میں آ گیا، تو پھر مجھے ایڈیٹر بنا دیا گیا. میں شفق کا جب ایڈیٹر تھا تو اس وقت پھر میری یعنی پہلی دفعہ میرے کوئی کسی کالج میگزین میں کوئی نظم غزل چھپی، اس میں میری مضمون تھا اور کوئی ایک تو نظم غزلیں تھی. اچھا، اب اسی زمانے میں ڈاکٹر برہان فاروقی نے مجھے کہا کہ آپ کو شاعری کا شوق ہے تو یہ میرا رکا لیں اور آپ احسان دانش سے ملیں. اچھا، یہ انہوں نے خود اپنے طور پہ کہا. تو میں نے وہ رکا لیا. تو انارکلی میں سیڑھیاں چڑھ کر ایک چوبارے پر مکان تھا ان کا احسان دانش کا، میں وہاں چلا گیا. وہ ایک کمرے میں زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ان کے وہ غالب والی جو ٹیبل ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی تھی، ارد گرد ان کے سٹول لگے ہوئے تھے. تو ان بینچوں پر کوئی ان کے ملنے والے بیٹھے ہوئے. تو میں نے جب وہ رکا ان کو دیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ ایک فل اسکیپ کاغذ لیں، اسے دورہ کریں اور اس کے ایک طرف اپنی کوئی ایک دو غزلیں لکھ دیں، میں پھر انہیں کریکٹ کر دوں گا. تو میں نے ایک دن کے بعد جا کے یہ ان کو دیا، کاغذ دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ 2-4 دن کے بعد آ جائیے گا، یہ لے لیجیے. جب میں 2-4 دن کے بعد دوبارہ گیا تو احسان دانش صاحب نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ کیا خرابی تھی کیا نہیں تھی، کیا کرنا ہوتا ہے کیا نہیں. انہوں نے مجھے وہ کریکٹڈ غزلیں سامنے جو ہوئی تھی وہ کاغذ مجھے واپس دے دیا. اچھا، وہ میں ان کا شکریہ ادا کر کے سیڑھیاں اترا. اب وہاں سے میں پیدل آ رہا تھا ایم اے کالج کے ہاسٹل کی طرف. تو رستے میں بے چین تھا، میں نے رستے میں جلدی جلدی دیکھا کہ کیا کیا ہے استاد نے. تو مجھے یوں لگا کہ کسی جگہ میرا مصرع بدلا ہوا ہے، کسی جگہ میرا خیال بدلا ہوا ہے. یقین جانیں کہ میں نے اپنے ہاسٹل پہنچنے سے پہلے وہ کاغذ سارا پھاڑ کے پھینک دیا سڑک پر، کیونکہ میں نے سوچا کہ اب یہ میری چیزیں نہیں رہی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بیوقوفی بھی کی کہ کچھ سیکھتا تو صحیح نا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اچھا، اتنا شعور ہی نہیں تھا کہ سمجھنے کی کوشش کرتا کہ انہوں نے کیا. تو پھر ایک اور مزیدار بات یہ ہے کہ میں ایک مقابلے کے مشاعرے پر ملتان گیا اسی سال. تو وہ بہت بڑا پنڈال تھا، کوئی 1000 کے قریب طالب علم تھے. تو میں نے ہوٹنگ بھی بڑی ہو رہی تھی. تو میری شامت یہ کہ میں نے کہا کہ جی میں آپ کو غزل سے پہلے ایک قطعہ سناتا ہوں. تو قطعے کا میں نے پہلا مصرع پڑھا تو آخری صفحوں سے ایک آواز آئی، اس میں نے مصرع پڑھا کہ دل کے دروازے پہ دی آ کے کسی نے دستک. تو اس سے پہلے کہ میں دوسرا مصرع پڑھتا پیچھے سے آواز آئی اندر آ جاؤ. اچھا، میں بدل ہو گیا ظاہر ہے، اس کے بعد میں نے کیا غزل پڑھنی تھی. تو یہ میرا ایک وہ تجربہ تھا. اچھا علی صاحب، قطع ارشاد معاف، میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو بھی بتا دیں کہ اس دوران جب آپ کی شاعری میں اب آپ نے جب طبع آزمائی کرنا شروع کی تو غالب اور سوری اقبال کو آپ پڑھ چکے تھے یا پڑھ رہے تھے یا نہیں، وہ ساتھ کیا ساتھ سطر کیا تھی؟ ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا. اچھا. اقبال کو میں پڑھتا رہتا تھا ساتھ ساتھ. بال جبیر مجھے سب سے زیادہ پسند تھی. ظاہر ہے کہ فارسی تو ہم ابھی نہیں پڑھ سکتے تھے. بی اے میں نے پھر آپشنل فارسی رکھی، پھر تھوڑی بہت شدھ بدھ ہوئی تو پھر اقبال کا فارسی کلام بھی دیکھا. تو اب یہ جو بی اے کا مرحلہ تھا جب یہ چلا گیا پھر ہم ایم اے اردو میں آ گئے. تو ایم اے اردو میں امجد صاحب امجد اور میں ایک ہی بینچ پر بیٹھا کرتے تھے. تو جب بھی کوئی خالی پیریڈ ہوتا تھا تو وہ میرے کمرے میں آ جاتے تھے 2-3 دوست. تو ہم وہاں بیٹھ کے پھر بدی شعر کہا کرتے تھے. ایسے ہی کوئی مصرع دے دیا، اس پر مصرے لگانے شروع کر دیے. بعض کا کسی نہ کسی لڑکی کو موضوع بنا کے اس پر شروع کر دیا اس طرح کا.
تو اب ایسی ردیفوں والی میں آپ کو شعر نہیں سنا سکتا جو تب آزمائی کی. لیکن ایک اور دلچسپ واقعہ وہاں یہ ہوا کہ پورے ہمارے کلاس فیلوز میں سے ایک لڑکا تھا ثاقب، اس کے پاس ایک پٹیچر سی کار تھی، وہ کار پر آیا کرتا تھا. تو سجاد باقر رضوی جو ہمارے تنقید کے استاد تھے وہ خود بھی بڑے شگفتہ مزاج تھے. تو ہم نے ان کی صدارت میں اس کی کار پر ایک مشاعرہ کیا، یعنی اس کی کار کو موضوع بنا کے اس میں عطا اللہ قاسمی نے نظم کہی، امجد نے نظم کہی، میں نے کہی، اور ایک دوست ہے ہمارے شہد راشد رانا نے بھی کہی. تو وہ بڑا مزہ آیا. لان میں ہم نے اس کو گاڑی کو کھڑا کر دیا، سجاد باقر رضوی صاحب کی صدارت کروا دی اور وہاں دان میں بیٹھ کے ہم نے کہی. مجھے یاد ہے اس کا ایک میں نے جو گرہ لگائی تھی کہ بیچ دے اس کار کو اے ثاقب گنچا دہن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو میں ہوتا. لیکن یہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے مزاحیہ شاعری سے بچا لیا، اور وہ مزاجن میں بچا رہا ساری عمر. میں نے مزاحیہ آپ کی خوش قسمتی نہیں ہے کہ آپ بچ گئے. مزاحیہ شاعری میں نے نہیں کی. میں نے اپنے سامنے پیسوں کی خاطر اچھے بھلے سنجیدہ شاعروں کو مزاحیہ شاعر بنتے دیکھا، کیونکہ وہ اس میں ذرا جلدی پاپولیرٹی ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، اور پھر مشاعروں میں بلایا بھی جاتا ہے. تو میں نے کئیوں کو روکا، اور مجھے وہ شعر میر کا یاد آتا ہے کہ تیری گلی میں گیا سو گیا نہ لوٹا پھر، نہ بولا پھر، میں میر میر کر اس کو بہت پکار رہا. تو کئی دوستوں کو بہت روکا، رک جاؤ، لیکن وہ مزاحیہ شاعر ہو کر رہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب ایک اور مزے کی آپ کو بعد میں بتاؤں. میں نے اردو کی محبت میں علی گڑھ کا پاجامہ اور شیروانی سلوائی جب میں ایم اے اردو کا اسٹوڈنٹ. اچھا. تو اب میں بالکل ڈفرینٹ وضاقتہ کا طالب علم تھا. ایک آدھ کوئی واقعی اردو اسپیکنگ طالب علم تھا، عمر میں زیادہ تھا، ایک وہ تھے اور ایک میں. تو یہ جو میری حیات قضائی تھی نا، اس کے ساتھ بھی ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس وابستہ ہے. وہ یہ کہ ایک مشاعرہ ہوا جہلم، تو اس کا مصرع تھا صادق نسیم کا، ہم خوش ہوئے اتنے کہ پریشان نظر آئے. مگر ایک ساتھ عنوان تھا نظم کا، اس کا نام تھا زندگی عنوان تھا. اب میرے پاس ایک زندگی نظم میں نے اپنے طور پر لکھی تھی اقبال کے زیر اثر. صحیح. اور جوش اور اقبال کا صاحب اس کی لینگویج تھی، اور یعنی ڈن 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 بڑی بڑی مطلب جسے آپ کہیں ردم والی. تو پابند نظم تھی وہ، اور لمبی نظم تھی، ایک صفوں کی، 4 صفوں کی. تو میں نے وہ جو طاہر توسوی، ڈاکٹر طاہر توسوی فوت ہو گئے، جی بڑا نام، وہ ہم سے 1 سال جونیئر تھے. تو میں نے اسے کہا، میں کہا طاہر یار چلو میرے ساتھ مقابلے کے مشاعرے پر چلتے ہیں جہلم میں. تو کہنے لگا جی میرے پاس تو غزل نہیں ہے، غزل کا کیا کریں گے؟ میں کہا نظم تو میرے پاس ہے، غزل تم پڑھ لینا اور رستے میں غزل لکھیں گے. تو رستے میں نے اسے غزل لکھ کر دی. تو وہاں اس کو تو 2nd پرائز مل گیا. اور میری نظم کی صورتحال یہ تھی کہ ایک تو میری حیات قضائی وہ شیروانی اور علی گڑھ کا پاجامہ، بڑی اوٹنگ وہاں ہوتی تھی، میری بھی بڑی اوٹنگ ہوئی شروع میں. لیکن وہ میری نظم کا ردم ایسا تھا، سمجھ آئے نہ آئے. اور دوسرا یہ کہ لمبی تھی، اس لیے پن ڈراپ سائلنس ہو گئی، خاموشی ہو گئی. اور وہاں جو جیوری تھی، منصفین تھے، ان میں ناصر کاظمی تھے، سجاد باقر رضوی تھے. لیکن سجاد باقر رضوی نے ہم دونوں کو دیکھا تو انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا کہ میرے اسٹوڈنٹ آ گئے، میں یہاں جج نہیں بنتا. اچھا، اب جب رزلٹ آیا تو اس کو انعام ملا، میرے کوئی نہیں. اس پر پنڈال کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ اس نوجوان کو کیوں نہیں انعام دیا. سجاد باقر رضوی صاحب نے کہا جی میں پوچھتا ہوں جا کے کہ آپ کو انعام کیوں نہیں ملا. تو ایک تو مطلب یہی تھا کہ سجاد باقر رضوی صاحب سمجھتے تھے کہ ملنا چاہیے تھا اس کو. تو انہوں نے جا کے پوچھا تو انہیں یہ کہا گیا کہ یہ اس لڑکے کی ہو نہیں سکتی نا. یعنی میرے لیے ایکسٹرا آرڈنری داد تھی اور بڑا ایوارڈ ہو گیا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ اتنی پختہ نظم یہ لکھ نہیں سکتا. اس کے ساتھ ایک بڑا دلچسپ اور واقعہ اس نظم کے ساتھ، ہم نے ایک یہاں رابطہ بنایا ہوا تھا، اور اس رابطے کے بڑے بڑے جو اپنے عہد کے سینئر بڑے لکھاری تھے وہ ممبر تھے. مثلا ممتاز مفتی اس کے روح رواں تھے، جمیل جانوی تھے، افتخار عارف تھے اس کے
پھر اس طریقے سے منشیات تھے، رشید امجد تھے، تو اس کا قدرت اللہ شہاب تھے، تو اس کا ہمارا منشور یہ تھا. اب ضمنی ایک بات آ گئی درمیان میں کہ بھی صرف ایک کھانا بنائے گا بندہ، کھانا ساتھ ہوتا تھا، ایک ڈش ہوگی. اب دیکھیں میرے جیسے لوور مڈل کلاس کے بندے نے بھی 4 ڈشیں بنائی، سب ایسے ہی کرتے تھے. لیکن جب ہم شہاب صاحب کے گھر گئے، قدرت اللہ شہاب صاحب کے گھر، جب وہ میزبان تھے، تو انہوں نے سفید چاول اور ثابت مسور یہ انہوں نے دی، اور بغیر کسی کمپلیکس کے. تو وہاں سے بھی مجھے ان کی درویشی کا اندازہ ہوا. تو بعض وقت وہاں ایک میٹنگ تھی، تو اس میٹنگ میں ہمارے ایک دوست ہیں، یہاں میں نام ذرا لے دیتا ہوں، انور زادی نے ایک نظم پڑھی. تو اس میں بھی ہم یہی کرتے تھے ہلکے کی طرح سے، ذرا وہ دوسرے کی بد نہیں اڑاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ بات چیت ہوتی تھی، کوئی نظم یا افسانہ پڑھتا تھا. تو انہوں نے نظم پڑھی، تو نظم کا عنوان زندگی تھا. تو احسان اکبر صاحب نے ذرا اس نظم کے خلاف کچھ بات کی اور یہ کہا کہ یار تم نے کیا نظم لکھی ہے، ہمیں دیکھو میں نے ایک طالب علم کے زندگی کے بارے میں شعر پڑھے تھے، اخبار کی کسی کارروائی میں، مشاعرے کے کارروائی میں چھپے ہوئے تھے. تو انہوں نے میرا ایک شعر سنایا کہ زندگی ہے عشق لیلا، زندگی دامان چاک، زندگی جنگل کی رونق، زندگی شہروں کی رونق، زندگی جنگل کی خاک. تو جب احسان صاحب نے یہ سنایا تو میں بہت خوش ہوا. میں نے احسان صاحب سے کہا، میں کہ جی آپ کو پتہ ہے یہ کس کا شعر ہے؟ کہنے لگے نہیں، میں نے تو وہ نقل کیا تھا، اور میں جو مجھے پسند آتے تھے شعر میں نقل کر لیا کرتا تھا، پھر میں طالب علموں کو سنایا کرتا تھا. یہ تو میں ہر سال اپنے طالب علموں کو سناتا چلا آ رہا ہوں. میں کہ یہ تو خاکسار کا شعر ہے. تو وہ بڑی ایک پلیزنٹ خوشی ہوئی اس بات کی. تو اس طریقے سے یہ جو مرحلہ تھا بی اے کا، جب ایم اے میں بتا رہا تھا ہوا، پھر وہ رفیع الدین ہاشمی یونیورسٹی کے میگزین کے ایڈیٹر تھے، تو انہوں نے اس نظم کو سب سے پہلے چھاپا اپنے میگزین میں، میری اس نظم کو. تو ابھی باقاعدہ ادبی رسالوں میں چھپنے کا مرحلہ نہیں شروع ہوا تھا، لیکن وہ بھی اللہ میاں نے مجھے اتنا زیادہ نوازا کہ ہم جب یونیورسٹی کے طالب علم تھے تو کچھ شہر کے، لاہور کے بعض مشاعروں میں شرکت کرتے تھے. تو وہاں احمد ندیم قاسمی بھی آیا کرتے تھے، اور احمد ندیم قاسمی کا ایک فنون رسالہ تھا جسے حسرت سے بندہ دیکھتا تھا کہ کبھی ہم بھی اس میں چھپ سکتے ہیں. تو وہ اس زمانے میں غزل نمبر مرتب کر رہے تھے. یہ 2 جلدوں میں ہے، بہت ضخیم 2 جلدیں ہیں. تو اقبال سے لے کر نوجوانوں تک انہوں نے اس میں شامل کرنے تھے، تقریباً 10 غزلیں آ رہی تھیں. انہوں نے ہمیں مشاعروں میں سنا، 2 ایک مشاعروں میں، تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی ہماری کی، اور پھر انہوں نے فرمائش کر دی، حکم دے دیا ایک طرح سے. انہوں نے کہا کہ مجھے 10 غزلیں دونوں دیں آپ، میں فنون کے غزل نمبر میں آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں. تو ہم نے بڑی مشکل سے وہ ایسی غزلیں 10 نکالی. سب یہ کون سا سن ہے؟ یہ 68 میں اس وقت سوشالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا. تو ندیم صاحب کے فنون کے دفتر میں بھی آتے جاتے تھے. تو اس میں انہوں نے آخر پر جو ایک پورشن بنایا جس میں نوجوان شاعر تھے، 7-8 شاعر تھے. عظیم ہاشمی تھے، اور خالد شیرازی تھے، خالد احمد تھے، امجد تھے، میں تھا، اور ایک اور شاعر حامد جیلانی ایک تھے. تو یہ ہمارا بہت ہی اعزاز ہوا کہ ہمیں ہمارا آغاز جو ہے وہ فنون کے غزل نمبر سے ہوا. تو آگے تو پھر ظاہر ہے شاعری کے بڑے ایکسپیرینسز ہیں، مختلف مشاعروں کے، پرچوں کے. وہ پھر ایک یہ داستان الگ سے. جی بالکل. علی صاحب نظم اور غزل کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کا یہ جو قضیہ ایک چلتا آ رہا ہے کہ جی یہ آزاد نظم ہے، یہ نثری نظم ہے، اور غزل کے حوالے سے کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ جی یہ جب کہ پہلے تھا، مطلب کچھ آپ کو بتائی ہے وہ نظم کو جو ہے. اچھا، یہ نظم اور غزل کا جب جدید نظم آئی ہے نا پابند نظم کے مقابلے میں، تو اس وقت یہ بڑا ایک تنازع چلا، بڑا زیر بحث رہا. تو فنون کے دفتر میں جب ہم بیٹھتے تھے تو اکثر بعض موضوعات پر، ادبی موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہوتی تھی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ندیم صاحب نے کہا کہ یار
آپ میں سے کچھ لوگ غزل لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نظم لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ الجھ رہے ہیں آپس میں. تو میں دونوں کام کرتا ہوں. میں نظم بھی لکھتا ہوں, غزل بھی لکھتا ہوں, اس لیے میری بات توجہ سے سنیں. انہوں نے کہا جی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ غزل کہنا زیادہ مشکل ہے نظم سے, اور میں دونوں چیزیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں اصل میں یہ نہ بھی کہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ادبی روایت کی کوئی نہ کوئی ایک بڑی خاص صنف ہوتی ہے. جیسے رشیا میں ناول, ٹھیک ہے, جیسے جاپان میں ہائیکو ہے. اس طریقے سے اردو کی جو آپ سمجھ لینا کہ شاہ صنف ہے وہ غزل. غزل میں اصل میں بہت تھوڑے لفظوں میں آپ نے پوئٹیفائی کر کے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے وہ جسے کہتے ہیں نا مینا کاری کرنی ہوتی, مینیچر ورک ہے. تو جب کوئی اظہار غزل کے اعلیٰ درجے پر ہو جاتا ہے تو وہ امر ہو جاتا ہے. اس کے بے شمار خوبیاں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ مختصر ہے, آپ کو زبانی اس کی میٹر کم آگے ہے, بڑھنے جلدی میں ہاں آسانی ہوتی ہے, کمیونیکیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے, اس کا ٹریول سفر جو ہوتا ہے بڑا آسان تیزی ہوتا سے ہے. ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ غزل کے اندر 7 6 5 4 جتنے بھی شعر ہوتے ہیں وہ الگ الگ بظاہر عکائیاں ہوتی ہیں معنوی, لیکن وہ سارے جب اکٹھے ایک جگہ پر رکھے ہوتے ہیں تو سارے مل کر بھی ایک ماحول بناتے ہیں, درست. جسے آپ غزل کی جس سے غزل کی زہری وحدت ایک بنتی ہے. اور وہ کسی نہ کسی شاعر کے احساس سے نکلا ہوتا ہے نا, جن دنوں اس نے وہ غزل کہی ہوتی ہے اس کا ایک احساس موجود ہوتا ہے اس میں. اب تو یہ مسئلہ نہیں رہے گا, جب سائیکالوجی اتنی ترقی کر گئی تو یہ مسئلہ نہیں رہے گا. ایک زمانے میں جب نظم شروع میں آئی تھی نا تو اس کا وہ فاحول مطلوبی نظم تھی کہ الف سے شروع کرو اور آگے آگے بڑھتے چلے جاؤ اور بالکل آبجیکٹو انداز میں, منطقی انداز میں. اب تو یہ نظم کی خامی سمجھی جاتی. تو اس بنیاد پر غزل پر اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ تو ہر شعر میں ایک الگ بات کر رہی ہوتی ہے, تو جو مضمون کی طرح کی کنٹینیوٹی ہے وہ تو اس میں نہیں ہوتی. تو پھر نظم کو پتہ چلا آگے آ کے کہ یہ تو خامی ہے اظہار کی. شعری اظہار تو اس طرح سے نہیں ہوتا منطقی طریقے سے ایک ایک کر کے آگے بڑھتا جائے, خشت بائی خشت. ٹھیک ہے. تو اب غزل کے اندر یہ پہلے سے موجود تھی چیز, ایمائیت کی, انڈائریکٹنیس کی, یہ پہلے سے موجود تھی, اور گیپس چھوڑنے کی کہ بھئی اس طریقے سے پوری بات منطقی طریقے سے پوری بات نہیں کہہ. تو اب دیکھیں آگے پھر آئے تو آپ نے نفسیات میں دیکھا گیسٹالٹ کی تھیوری آ گئی, اس طریقے سے اور دوسرے ایسے کنسیپٹس آ گئے, مونتاج کا کنسیپٹ آ گیا. تو یہ چیزیں بھی غزل پہلے سے کر رہی تھی کہ گیسٹالٹ تو ایک بنا ہی رہی تھی کہ ایک شعر کو آپ الگ پڑھیں تو اس کا اور مزہ ہے, لیکن اس شعر کو غزل کے اندر رکھ کے پڑھیں گے تو وہ اس کے مجموعی معنی بن جائے. ٹھیک ہے, مجموعی معنی کو سپورٹ کر رہا ہوگا وہ. تو اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزل جو ہے یہ بہت ہماری اسپیشلٹی ہے, تہذیبی اسپیشلٹی ہے, اور ہمارے پوئٹکس کا بہترین جو اظہار ہے ہماری جمالیات کا وہ غزل میں ہوا ہے. میں نظم کے خلاف نہیں ہوں. دیکھیں آپ کا کوئی احساس کوئی تجربہ نظم میں ظاہر ہوتا ہے تو اسے نظم میں ظاہر ہونا چاہیے. اب بعض پوئٹ آپ کے ایسے ہیں کہ ان کے ہاں نظم اور غزل کا فرق ہی نہیں ہے. مثلا اقبال ہیں, ان کی بے شمار نظموں کے اشعار غزل کے شعروں کی طرح سے مشہور ہیں. اور آج بھی اگر 5 کوئی بڑی نظمیں نکالیں آپ اردو پوری پوئٹری میں سے نظمیں نکالیں تو 10 نکالیں تو پہلی 5 اقبال کی آئیں گے. اب یہ مسجد کرتبہ جو ہے اور جو ساقی نامہ جو ہے اور جو اپنا وہ لالہ صحرائی وہ نظم جو ہے کہ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ, ساحل سے اٹھی لیکن دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی. تو کیسی کیسی نظمیں اس میں ہیں. پھر ابلیس کی مدد سے شورا اور شکوہ جواب شکوہ. تو چلیں اس کے بعد آ گئی آزاد نظم. آزاد نظم کہ میں یعنی یہ سمجھتا ہوں حق میں جو بات جاتی ہے کہ بھئی اس نے ایک وہ جو ایک ہی سائز کا جو ردم تھا ایک بیر میں اس کو اس نے توڑا اور کوئی مصرع چھوٹا کوئی بڑا, افعال کہیں بڑھا دیا کہیں کم کر دیا.
اس کے باوجود اٹریکشن پیدا کرنا. اچھا، ایک غلطی ہم سے ہوئی. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی صنف ایک کسی روایت سے دوسری روایت میں جاتی ہے، جیسے افسانہ ہمارے ہاں آیا ویسٹ سے، آزاد نظم ہمارے ہاں آئی ویسٹ سے، تو جن لوگوں نے خلاق ذہنوں نے اس کو اپنی روایت کے ساتھ جوڑ لیا اور اس کی تال میل سے اس کی کوئی نئی شکل بنا لی، وہ آپ دیکھیں بہت کامیاب گئے. لیکن شروع میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آزاد نظم جو ہے وہ غزل سے بڑی مختلف چیز ہے، لہٰذا اس میں قافیہ نہیں آنا چاہیے، اس میں ردیف نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو بھئی وزن تو آپ نے رکھا ہوا. لیکن یہ چیز بہت جلدی نکل گئی کیونکہ ڈرائینیس ایک پیدا ہو گئی. ہمارا جو پوئٹک مزاج تھا وہ اسے نہیں قبول کرتا تھا. تو پھر آپ نے دیکھا کہ اپنے زور پر آپ کی تہذیبی روایت کے پریشر سے آپ کی آزاد نظموں میں قافیہ اور ردیف آنا شروع ہو گئے. غزل کی طرح سے پابندی سے تو نہیں کہ لازماً آدمی مصرے میں آنے، لیکن اندرونی قافیہ آنے شروع ہو گئے، اور اس سے آپ نے نظم کو اور اپنے روایت کی چھاپ ڈال دی اور اسے اپنا بنا لیا. جیسے دوسری زبانوں سے لفظ آتے ہیں نا، تو عربی اگر کسی دوسری زبان کا لفظ اپنائے ہم کہتے ہیں اس نے تعریب کر لی. فارسی اگر کسی اور زبان کا لفظ کو بگاڑ کر اپنا لے ہم کہتے ہیں اس نے اس کی تفریز کر لی. اسی طریقے سے جب ہم کسی غیر زبان کے لفظ کو اردو میں، جیسے بوریت ہم نے لفظ بنایا بورڈم سے، تو ہم نے تاریخ کر لی، یعنی اردوا لیا اسے. اسی طریقے سے اصناف بھی ہوتی ہیں. اصناف کو آپ اگر ایز اٹ از ہی لے لیں گے تو وہ شاید اس میں کامیاب نہ ہو، فٹ نہ ہو ہمارے اس پہ. تو جب اس میں آپ نے اپنی پوئٹکس شامل کر لی تو اب ہمارے اوپر صرف یہ بلیم ہی رہ جائے گا کہ یہ باہر کی، ہم نے اس کو ایز اٹ از نہیں لیا، عنوان نہیں لیا، ہم نے اس کے اندر اس کی باطنی تبدیلیاں پیدا کی اس کے اندر. تو اس لیے میں کہتا ہوں کوئی جینون اثار، ایون نثری نظم میں ایک جینون جو ادبی ذوق ہے وہ بتائے گا آپ کو کہ یہ نثری نظم بن گئی ہے، اس میں تخلیقیت پیدا ہو گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی جیسے غزلیں جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں لکھی جائیں تو کیا ہزاروں کی تعداد میں غزلیں ہیں. اسی طریقے سے کسی بھی صنف میں چاہے وہ نثری نظم ہو چاہے آزاد نظم ہو، صرف اس میں کہہ دینے سے آگے کی بات تو نہیں ہو جاتی. وہ بات تو جب تک پوئٹک پوٹینشیل نہیں لیے ہوئے ہوگی اس وقت تک وہ ایک تخلیقی فن پارہ نہیں سمجھی جاتی.